بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ توحید سے ہوئی ہے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان میں سے ہی اماں حوا کو پیدا کیا تو وہاں شرک کی کسی قسم کی بو بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ تو نبی تھے۔ اور آدم علیہ السلام اور اماں حوا جنت سے آئے، کیونکہ سائنس بھی ثابت کر چکی ہے اور مان چکی ہے کہ جو انسان ہے وہ زمینی مخلوق نہیں ہے۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اماں حوا جب باہر سے آئے، جنت سے آئے اور زمین پہ جب ان کو بھیجا گیا تو وہ تو نبی ہیں، اور نبی جب جنت سے آئے تو ان سے بڑھ کر توحید پرست کون ہو سکتا ہے؟ یعنی انسانیت جو شروعات ہوئی ہے، اسلام کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ توحید سے ہوئی ہے، اور اب اس وقت جو اس کی انتہا ہو رہی ہے وہ شرک بدعت سے حد ہو گئی ہے۔ یعنی جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا اور اس کی اولاد جب بڑھتی گئی تو ایک قدرت کا شان ہے، انسانی فطرت ہے کہ انسان اپنا دماغ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب انسانوں نے اپنا دماغ استعمال کرنا شروع کر دیا تو ان کے ذہن میں شرک اور بدعت کا اضافہ ہوتا گیا۔ یعنی انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا شروع کر دیا، انسانوں کو، آگ کو، یعنی بتوں کو۔ یعنی وہ یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ جو بت ہیں یہ بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں، یہ جو قبروں میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں یہ بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں، یہ بھی ہمارا خیر خواہ ہے، یہ بھی ہمارے عزت ذلت کے مالک ہیں۔ کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا، کوئی سورج کی پوجا کرتا تھا۔ یعنی یہ سسٹم جو ہے شروع سے ہی چلتا آ گیا۔ انسانیت بڑھتی جا رہی تھی، شرک بدعت بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ جب شرک بدعت بڑھتا جا رہا تھا تبھی تو نبی آتے ہیں نا۔ نبی ایسے تھوڑی آتے ہیں۔ نبی اللہ تب بھیجتا تھا اور پیدا کرتا تھا، بھیجتا تھا زمین پہ، ان کو نبوت کا اعلان کرواتا تھا جب شرک بدعت زیادہ ہو جاتی تھی، جب کفر زیادہ ہو جاتا تھا، کافر زیادہ بن جاتے تھے، مسلمانوں کا ریشہ کم ہو جاتا تھا۔ اس طرح نوح علیہ السلام آیا، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، آخری ہمارا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس کو نبوت دی، اور آخری نبی ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے ایٹ اے ٹائم پوری دنیا کے لیے نبی بنا دیا، پیغمبر بنا دیا، کہ اللہ نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ کے بعد کوئی نبی آنا ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو شروعات ہے، ابتدا ہے، وہ توحید سے۔ اس کے بعد جب بھی کوئی نبیوں کو نبوت کا اعلان کا حکم ہوتا ہے تو وہ شروعات کہاں سے کرتے ہیں؟ توحید سے۔ لیکن ہماری یہ بد نصیبی ہے کہ جب نبی ہمارے توحید سے ابتدا کرتے ہیں، توحید کا سبق دیتے ہیں، اور ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، شرک بدعت نہ کرو، حضرات عمل نہ کرو، جو نبی کے دور میں رولز ریگولیشنز آتے ہیں وہی ان کو ہی اپناؤ۔ کیوں کہ رولز ریگولیشن چینج کرنے کے اختیارات اللہ تعالیٰ نبیوں کو دیتا ہے۔ اگر اس نبی کے بعد اگر رولز ریگولیشن کو چینج کرنے کا اختیارات اگر ہم خود کریں گے تو وہ ایک قسم کے حضرات عمل بن جائیں گے، جس کو بدعت کہتے ہیں۔ تو میرا کہنا آج یہ ہے کہ دیکھو ہماری ابتدا توحید سے ہوئی ہے، اور ہم نے اس کو شرک بدعت میں اپنی زندگی کو مصروف کر دیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شرک بدعت کے ساتھ ساتھ ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ یعنی جب ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں تو شرک بدعت جو ہے نا وہ تو اور بھی پیچھے ہٹ گئی ہے، شرک بدعت اس سے زیادہ ہو گئی ہے۔ شرک اور بدعت سے فرقے بازی زیادہ ہو گئی ہے۔ جب ہم مسلمان شرک و بدعت کو چھوڑیں گے،
فرقے وادی کو چھوڑیں گے، اللہ کے نبی کی ان کی راہ کو پکڑیں گے، اللہ کے نبی کے صحابہ کو پکڑیں گے، ان کے اہل بیتوں کی پیشی کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، اور قرآن پاک کو بسم اللہ سے والناس سے معنی سے پڑھیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو، پوری حدیثوں کو اگر ہم اپنے زبان میں معنی سے پڑھیں گے تو ہمارا علم میں اضافہ ہوگا اور غلط راہ سے ہم بچ جائیں گے. اسلام میں کیا ہے؟ اسلام سے سب سے بڑی جو ہے نا وہ باتیں کون سی ہیں؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور زندگی کے اچھے کام، حقوق العباد، اشرافت، نیکوکاری، پرہیزگاری، اخلاقیت اور صبر. یعنی ہماری جو ابتدا ہے وہ توحید سے، اور ہم خود اس کو ایک شرک بدعت میں چینج کر دیا ہے، فرقوں میں نے چینج کر دیا ہے اس کو. اگر ہم اس کو ہٹائیں گے، اور میرا یہ پیغام سب مسلمانوں تک جانا چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم ایک ہی پلیٹ فارم پہ سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں، پوری دنیا کے مسلمان اب ایک ہی پلیٹ فارم میں اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے ہم کام کریں، سب محنت کریں، تبلیغ کریں، اللہ کی راہ کو صحیح طریقے سے پکڑیں، ان کی رسی وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑیں گے، ہماری زندگی میں کامیابی ہوگی. کبھی بھی ہم راہ غلط اختیار نہیں کر سکیں گے. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. کبھی بھی راستے سے نہیں بھٹکیں گے اگر ہم راستے کو صحیح پکڑیں گے، اللہ کے نبی کے صحابہ، ان کے اہل بیتوں کی پیروی صحیح طریقے سے کریں گے، ہم کبھی بھی راستہ غلط ہم سے نہیں اٹھایا جائے گا، ہم صحیح راستے پہ جائیں گے. اور ہمارا جو پروگرام ہے اسلام کا اشاعت، نفاذ اور حفاظت، یعنی تبلیغ کا، اسلام کے پھیلانے کا جو ہمارا مشن ہے، وہ ہم اس مشن میں ہم کامیاب ہوں گے. ہم سارے مسلمان مل کے، سب سے بڑی بات یہ ہے، سب مل کے ہم جو اپنے رولز ریگولیشنز پہ جو آپ کے اختلافات ہیں ان کو دور کرو، اور فرقے بازی کو ختم کرو، شرک اور بدعت سے توبہ کرو، تو ہماری زندگی میں کامیابی ہے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.